أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز اینڈ قرآنک آرڈرز میں ہماری الحمدللہ سیریز چل رہی ہے، ہم سورہ ابراہیم تک پہنچ گئے ہیں اللہ کے شکر سے کرم سے۔ آج سورہ ابراہیم کا بھی آج ہمارے پاس پارٹ 5 ہے، آیا نمبر 18 تک ہم نے لاسٹ ٹائم ایکچولی کر لیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آیا نمبر 18 کو ہی ریکیپ کریں گے اور پھر وہاں سے ہی آگے شروع کریں گے۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن سورہ ابراہیم کا، اگین یہ مصحف کے اعتبار سے اس کا جو آرڈر ہے وہ 14واں آرڈر ہے۔ اگر شروع سے آپ مصحف کو کھولتے ہیں، کاپی کو، اور پڑھنا شروع کرتے ہیں تو 14 نمبر کی یہ سورہ بنتی ہے۔ اس 14 نمبر کی سورہ میں اس میں آیا نمبر 35 سے لے کر 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چھوٹا واقعہ بیان ہوا ہے، بہت ڈیٹیل نہیں ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے وہاں مینشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ اس حوالے سے سورہ کا نام سورہ ابراہیم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہی ذکر کیا گیا ہو۔ 52 آیاز ہیں، اراؤنڈ پاؤ پارا کی اس کی لینتھ ہے سورہ کی، 7 رکوع ہیں اس کے اندر، اور جو جز ہے اس میں یہ پارا 13 پارے کے بالکل آخری جو کوارٹر ہے اس میں یہ آتی ہے، بس جہاں یہ ختم ہوتی ہے وہیں پہ 13واں سپارہ بھی ختم ہو جاتا ہے، 13 سپارہ، اور اس کے بعد وہاں سے 14th جز ہمارا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن میں ہر دفعہ بیان کرتی ہوں تاکہ کم سے کم اور کچھ یاد نہ ہو، ہمیں یہ تو یاد ہو جائے کہ سورہ ابراہیم ہے کہاں۔ اینڈ اگین یہ تھرڈ اس کی منزل ہے جو قرآن کی ڈویژن ہے، اور اس میں یہ الف انیشیل سورہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ سوراز جو ہیں وہ حروف مقطعات ڈس جوائنٹ لیٹرز سے شروع ہوتی ہیں، تو یہ بھی ون آف 29 سوراز ایکچولی پورے قرآن میں جو ہیں وہ ایسی ہیں، 114 صورتوں میں سے جو ڈس جوائنٹ لیٹرز سے شروع ہوتی ہیں۔ تو الف لام را سے یہ شروع ہوتی ہے، الف لام را سے پورے قرآن میں 5 سوراز شروع ہوتی ہیں، اور وہ ترتیب سے اسی پورے گروپ میں ایک ساتھ ہیں۔ اور بیچ میں جو ہم نے لاسٹ سورہ کی تھی سورہ رعد، وہ الف لام میم را سے شروع ہوئی تھی، ادروائز اگر اس کو دیکھیں تو وہ کنٹینیویشن میں پانچوں صورتیں جو ہیں الف لام را سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ گروپ نمبر 3 ہے، گروپ کی ہم بات کر چکے ہیں، مکی ریولیشن ہے، اور اس کی آرڈر آف ریولیشن جو ہے وہ 72 ہے، یعنی یہ ٹورڈز دا اینڈ پیریڈ آف مکہ کے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ریولیشن کب ہوئی ہے، اس سے ہمیں نا بہت زیادہ ایک ریفرنس ملتا ہے، اگر اس ریفرنس کو دماغ میں رکھیں کہ لاسٹ پیریڈ آف مکہ از دا ہائٹ آف ٹربولیشن، ہر لحاظ سے پریشانی کی ایک آخری کیفیت تھی جہاں پر کسی بھی لوگوں کے ساتھ ظلم، ستم، مار پیٹ، سوشل بائیکاٹ، اکنامیکل بائیکاٹ، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا کرش ان کو کر دینے کی جو چیزیں ہیں وہ دشمنوں کی طرف سے ہو چکی ہیں۔ اینڈ ان فیکٹ دا جو ایک وہ کیا کہنا چاہیے رہنما ہے، ایک جو لیڈر ہے، ایک جو وہ لوگ ہیں، جو گروپ ہے جو ایک اللہ کے نام پہ کھڑا ہوا ہے، ایک پرٹیکولر آئیڈیا کو وہ فالو کر رہا ہے، تو ایون دم سیلف فیلز لائک دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ جو مکہ کے لوگوں کی اپنی بھی حالت تھی بالکل لاسٹ میں، اگرچہ کہ ان کے ایمان پکے تھے، لیکن ایون دا پروفٹ ہمسیلف واز تھنکنگ کہ دس از ناٹ گونا ورک۔ 13 ایئرز، 11 ایئرس کا، 11 سے 13 ایئر کے بیچ میں ہے یہ، تو بالکل لاسٹ میں جو یہ نازل ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جب پریشانی کی انتہا ہے، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، مطلب اب ہر کچھ کر کے دیکھ لیا ہے ان کی طرف سے، اور دشمنوں کا جو ایک غرور ہے، دشمنوں کی جو ایک نفرت ہے، دشمنوں کا جو ایک ظلم ہے، وہ اسی طرح برقرار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ویری ہینڈ فل پیپل آر مسلمز آل ٹوگیدر، ان کی تعداد جو ہے زیادہ تر، بلکہ مکہ سے باہر والوں کی تعداد تھوڑی سی بہتر ہے، ایک دفعہ حبشہ کی طرف بھی یہ لوگ ہجرت کر چکے ہیں۔ سو دس از آل اراؤنڈ۔ تو اگر ہم اس سارے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ کے ان آیتوں کو پڑھیں کہ ایسے موقع پہ جب اللہ کے نبی اتنے پریشان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو ماننے والے ہیں وہ اتنے پریشان ہیں، دے آر ڈیسپریٹ، ان کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اور اس وقت میں جب اللہ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو وہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے ایک لائن آف ایکشن ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے لائف میں، ویسے کہ ہم کو تو ہر لمحے ہی ایسا لگتا ہے کہ بس یہ بہت ہی پریشانی ہو رہی مگر ٹرولی
ٹرولی جب واقعی کوئی پریشانی ٹرولی آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ پچھلا وقت جس میں ہم بلا وجہ پریشان تھے وہ کتنا اپنی حماقت لگتی ہے کہ ہم اس وقت جانے کس بات پر پریشان تھے. اوریجنل جو پریشانی ہو، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے، کوئی رزق کی کوئی تنگی ہے، کوئی خوف ہے جان کا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو اوریجنل پریشانیاں ہیں، مال کا خوف، جان کا خوف، چیزوں کے ضائع ہو جانے کا خوف. تو جب ایسے کسی حالات میں انسان آتا ہے واقعتاً، اس کو لگتا نہیں کہ مطلب میں دیر از نو وے آؤٹ، اس کو لگتا ہے آئی ایم ایٹ دا ڈیڈ اینڈ، اور اب کیا اس کے بعد. تو پھر اس صورت میں جو یہ جو تھرڈ گروپ ہے آف دا سوراز ہے، اسٹارٹنگ فرام سورہ یونس اور ترتیب کے ساتھ اب سورہ ابراہیم تک اب ہم آ گئے ہیں. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ اسی دور کی ہیں کم و بیش، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح مخاطب ہیں نبی سے، اور وہ کیا میسج دے رہے ہیں اور کیا پیغام دے رہے ہیں، اور کس طرح پھر اس پیغام کو ہم امپلائی کر سکتے ہیں ایسی کسی سچویشن پر اپنی زندگی میں. تو ہم الحمد للہ ہم آ، اس کی آیا نمبر 18 تک کر چکے تھے. آیا نمبر 18 تک ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو نان بلیورز ہیں ان کا جو نیک عمل ہے وہ بھی ضائع کر دیا جائے گا. اینڈ آئی نو دیٹ اس پہ کافی ڈبیٹ بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں اس بات پہ. اس لاسٹ ہم نے اپنے سیشن میں وہ آیا نمبر 18 ڈسکس کی تھی، اینڈ آئی ڈیڈنٹ ٹچ دیٹ پوائنٹ کہ ہم نے صرف یہ بات کی تھی کہ جو مومن ہیں، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت یہ بتاتی ہے کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو مطلب یہ کہ اگر آپ 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اور آپ نے 0 سے 1 تک کا پازیٹیو آپ نے ایک عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوائنٹ 2 پہ پہنچا دے گا، پوائنٹ 3 پہ پہنچا دے گا، یعنی وہ جتنا آپ کا عمل ہے اس کو بڑھا دے گا. اور اگر کسی نے نیگیٹو عمل کیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹو عمل اس کا رہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ دور چلا جائے گا. یہ نیکی کی اور بدی کے کی نیچر ہے. اور آج بھی ہمارے پاس جو بیسیکلی آج کے سیشن میں ہم آیتیں تو اب ساری ہی کرتے ہیں، پڑھتے تو ساری ہی ہیں، لیکن جو بہت فوکسڈ والا پوائنٹ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں جو پوائنٹ ٹو ٹیک ٹوڈے فرام دا ٹوڈیز سیشن ہوگا، وہ آیا نمبر 24 25 26 ہے، جس پہ جو ہم کو میرا خیال میں گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے لائف میں کنڈکٹ جو ہمارے ہیں خاص طور پر وہ کس طرح سے ہونے چاہیے اور وہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں ہماری لائف کو. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے آیہ نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترا، علم از آلویز فار دا کوشچن. عالم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، ترا ترونا سے ہے. اب ہم اتنا تھوڑے تھوڑے سے الفاظ تو کئی دفعہ اب ہم پہچان بھی سکتے ہیں. علم ترا، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، 30ویں پارے میں ہم کئی بار پڑھتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز اگر ہمیں یاد ہو جائیں تو ہم تھوڑا سا کہیں جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو کیچ کر سکتے ہیں. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، ان اللہ یعنی بے شک، فار یہ شدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، فار شور. ان اللہ خلق السماواتی، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، خلق کیا، تخلیق کیا آسمانوں کو، خلق السماواتی والارض، آسمانوں کو اور زمین کو. ایک بات دیکھیے، پورے قرآن میں ہم ہمیشہ یہ فریز دیکھتے ہیں، خلق السماواتی والارض. ہمیشہ سماوات پلورل ہے اور ارض سنگولر ہے. تو خلق السماواتی والارض. تو ایک جگہ اور جگہ جہاں پر مغربین اور مشربین اور زمینیں، اس کا بالکل ڈفرینٹ مطلب ہے. تو وہ جو ایک کانسیپٹ آتا ہے نا کہ جو بدھزم میں ہے کہ 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں، بیسیکلی وہ تھوڑا سا مکسچر ہو گیا ہے وہ چیز. اور قرآن کے ساتھ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 7 آسمان کا ذکر ہے اور ہمارے پاس بھی 7 زمینوں کا ذکر ہے. یہاں پہ پلورل زمینوں کا ذکر نہیں ہے. ہمیشہ آپ جائیے جتنے بھی فریزز ہم دیکھتے ہیں، خلق السماواتی والارض، جہاں پر کریشن آف کائنات کا ذکر ہے وہاں سماوات ہے اور ارض ہے. جہاں مغربین، مشربین اور اردین کا ذکر ہے وہ دوسرے ریفرنس میں ہے، وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو ہم اس کی بات کریں گے. تو خلق السماوات والارض بالحق، حق کے ساتھ بنایا ہے. اب اگر اس حق کی ہم ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیں گے تو پروبیبلی ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. حق کے ساتھ بنانا کا کیا مطلب ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ. اس حق کو، یہ اتنا ملٹائی ڈائمینشنل ورڈ ہے، ایک چھوٹا سا 3 ورڈ. ہاں ہے، ایکچولی 2 لیٹر ورڈ ہے، ہے اور قاف، قاف پہ شدہ ہے تو 2 قاف اگر کاؤنٹ کریں تو 3 لیٹر ورڈ. اس کو اگر ایکسپلین کرنے میں ہم چلے جائیں گے تو ہماری بات یہیں رک جائے گی. حق کیا چیز ہوتی ہے؟
حق وہ بھی ہے جیسے کہ ہم ایک جرنل اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. اب اگر آپ نے کوئی چیز ڈیوائڈ کرنی ہے تو یہ جتنا حصہ کسی شخص کا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ اس کا حق ہے، اور جتنا شخص کسی کا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ اس کا حق ہے. پھر اگر ہم ریلیشن شپ کی بات کریں تو جیسے کہ یہ میرا حق ہے، تو جیسے ماں باپ کا جیسے فرض ہے تو وہ اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے وراثت کو انہیرٹ کرے، وہ اپنے ماں باپ سے محبت کو انہیرٹ کرے. یہ اس کا ایک حق کے لحاظ سے. بیوی کا ایک حق ہے اپنے شوہر کی طرف سے کہ شوہر اس کو وہ فلاں جو بھی چیزیں اس کے حق میں آتی ہیں وہ اس کو ادا کرے. تو یہ ریلیشن شپ میں ایک حق ہو جاتا ہے. حق قرآن میں انصاف کے ایز اے متبادل بھی الٹرنیٹو بھی یوز ہوا ہے کہ یہ حق تھا، یعنی کہ انصاف تھا، یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یہی ٹرو راستہ تھا، یہی سچ کا راستہ تھا، یہی مناسب چیز تھی، یہی چیز ہونی چاہیے تھی. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ غلط ہو جاتا. تو حق جو ہے وہ انصاف کے ساتھ بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. حق کو اس بات کے لیے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ہم کہ ایسا کرنا ضروری تھا اور ایسا کرنا اسی طرح ضروری تھا. یعنی حق کے ساتھ ہم نے اس چیز کو بنایا. فار ایگزامپل اگر ایک مکان بنایا جائے ایک زمین کے اوپر اور ایک دیوار جو کھڑی ہونی ہے اس کو سیدھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر دیواریں سیدھی نہیں ہوں گی تو چھت جو ہے وہ اس پہ اسٹے نہیں کر سکتی. تو یہ حق ہے دیواروں کے لیے کہ اس کو سیدھا کھڑا کیا جائے. اگر دیواریں ٹیڑھی بنائی جائیں گی تو وہ ناحق ہوگا. تو ناحق کیوں ہوگا؟ کیونکہ دیواروں کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ چھت نے ریسٹ کرنا ہے، اور اگر ہم نے غلط دیواریں بنائی، ان کی کنسٹرکشن میں کوئی غلطی رکھی تو وہ ناحق ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ حق اور ناحق کا جو یہ کانسیپٹ ہے یہ اتنا یعنی یہ کانسیپٹ اکیلا ہی انف ہے انسان کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے. جب ایک بات طے ہو گئی کہ ایک چیز جو ہے وہ کسی دوسرے کا حق ہے، جب ایک انسان ایک راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اس راستے کو دوسرے لوگ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر رائٹس مینشن کیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ حق ہے کہ جانے والی گاڑی رائٹ سائڈ پہ جائے گی، آنے والی گاڑی لیفٹ سائڈ سے آئے گی. تو اب یہ اس راستے کا حق ہے. اگر کوئی شخص لیفٹ سائڈ پہ آ کر جانا شروع کر دے واپس آنے کے بجائے تو وہ سارے آنے والے ٹریفک کو ڈسٹرب کرے گا. بالکل اسی اگزامپل کو ذہن میں ہم رکھیں کہ اگر ہم کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی چیز جو کسی کا حق تھی، جو اس کو جس طرح سے کرنا تھا اس طرح سے ہم نے نہیں کیا، تو ہم صرف اس شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے بلکہ ہم سارے سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ہر ناحق، آئی نو دس از اے تھوڑی ڈیپ بات ہو جاتی ہے، لیکن ہر ناحق جو ہے وہ صرف ایک اس شخص کو جس پہ ظلم کیا یا جس کا وہ حق تھا اس کو نہیں دیا، یا جس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ واسطہ تھا، وہاں آپ نے جو ایک انسان نے کیا نا، تو پوری جو کائنات ہے اس کی ایک ترتیب ہے، اس کا ایک بیلنس ہے. کسی ایک آدمی کا کیا ہوا ناحق جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اور وہ کائنات کے سارے سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے. آئی نو کہ انسان کے لیے یہ کانسیپٹ بڑا ایک عجیب سا ہے کہ بھئی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ورثے میں سے اس کا حق نہیں دیا تو ساری کائنات کو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے. تو یہی بیسیکلی ہمارا مذہب ہم کو یہی چیز بتاتا ہے کہ یس، ایک چھوٹا سا ذرہ بھی جس کو جہاں ہونا چاہیے تھا اور وہ وہاں نہیں ہے تو یہ اس سسٹم کو ڈسٹرب کر دے گا. کیونکہ اگر وراثت صحیح جگہ تقسیم نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے جس بچے کو یعنی اگلی جنریشن کو وہ وراثت مزید منتقل ہونی تھی وہاں پہ بھی ناحق ہو گیا. پھر تھرڈ جنریشن کو جو وہ وراثت ملنی تھی وہاں پہ بھی ناحق ہو گیا. اوریجنلی کوئی 5 6 7 8 10 جنریشنوں کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے گا. تو سملرلی کائنات کی ہر چیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں بیک ہوم میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ وہ جو پھل فروٹ جو لوگ تولا کرتے تھے ان کے پاس ایک ترازو، ہاتھ کا ترازو ہوا کرتا تھا، اور جس میں کہ وہ ہاتھ سے بیچ میں سے اٹھاتے تھے اور دونوں طرف پلڑے ہوتے تھے، اور ایک طرف ایک چیز رکھی اور دوسری طرف سیم وزن جو بیچنے کے لیے وہ رکھتے تھے. اگر وہ بیلنس نہیں ہوتا تھا تو دونوں پلڑے برابر نہیں ہوتے تھے. حق کو ہم بالکل ایسے ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں. جب تک ہم پر کسی کا جو حق ہے وہ ہم اسی طرح اس کو نہ دیں، ظاہر ہے جس کا ہم جس سے اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں اگر وہ ہمیں نہیں دیتا تو وہ تو اس کے حوالے اس کی طرف ہے بات. لیکن اگر ہم پہ جن جن لوگوں کا حق ہے راستہ چلنے میں، جس وقت ہم ٹریفک پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ان سب لوگوں کا ہم پر یہ حق ہوتا ہے کہ ہم اس رول کو فالو کریں. جس وقت ہم گھر میں ہیں، جس وقت ہم رشتہ داری میں ہیں، جس وقت ہم اپنی زندگی کے کسی بھی کام میں ہیں، جس وقت ہم اپنی دنیا میں ہیں، جس وقت ہم اپنی عبادت میں ہیں، ان سب چیزوں میں ایک چیز کا رول ہے، اور جب ہم اس رول کو کراس کرتے ہیں تو ہم اس حق کو ایبولش کر دیتے ہیں. تو یہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے حق
کے ساتھ بنائی، مطلب ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ، ایوری تھنگ اٹس ان پلیس، جس کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہی ہے، یہ حق کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں سے ایک کانسیپٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب ہم بہت ساری چیزوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہو بھئی یہ تو بہت موسم کو برا کہتے ہیں، گرمی ہو گئی، سردی ہو گئی، اور پھر ہم کسی کو کسی کی شکل ہمیں پسند نہیں آتی، ہم اس کو برا کہتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کو جس وقت برا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو بیسیکلی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح ڈیزائن کی ہوئی ہے۔ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی بہت ہی ریئر کیس میں جب جب ظلم، جس وقت وہ جو آگے سیرت نبی میں جب آگے جاتے ہیں، جب جہاں پر حفاظ کی کلنگ والا واقعہ آتا ہے، یا جہاں پر بالکل عین میدان جنگ میں احد کا واقعہ آتا ہے، بہت ہی سیویئر کیسز میں ایسا ہے کہ جب وہ بالکل میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ادروائز وہ کبھی بھی کسی بھی بات کو برا نیگیٹو سینس میں نہیں کہتے تھے۔ جب صحابہ اکرام کی وہ تربیت کر رہے ہیں، تو وہ اگر دیکھتے تھے کہ وہ کوئی کام غلط کرتے ہیں تو وہ ان سے کہتے تھے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر کام نہ بتاؤں؟ مطلب وہ کہنا ان اے ویری نائس سوفسٹیکیٹڈ ورڈز دے آر ہی سیئنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اتنا بینیفیشل نہیں ہے، یہ ایک بہت سافٹ وے ہے کہنے کے لیے، ادروائز کہنے کے مطلب یہی تھا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ نہ کرو۔ تو یعنی دس از دا وے کہ کسی چیز کو برا نہ کہو۔ تو جیسے ہمارے پاس بھی ہوتا تھا نا کہ کسی بہت، ہم تو ہر چیز کو یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ ایسے ہو گیا، یا ویسے ہو گیا، ہر وقت ہماری زبان سے ایک مطلب شکایات یا نیگیٹیوٹی یا اس طرح کی چیز آتی ہے۔ اور ابھی پچھلی ہی آیتوں میں ہم نے شکر کا کانسیپٹ بھی پڑھا ہے، تو اگین دس از آلسو دا پارٹ آف دا شکر کانسیپٹ، یہ اس میں بھی آ کر مکس ہوتا ہے کہ جب جو چیز ہے وہ ہے، اگر گرمی بہت شدید کہیں ہو رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے، وہ دیٹس ہاؤ اٹ از۔ ہاں یہ ضرور ہے اس میں انسان کی اپنی بدعمالیاں بھی شامل ہیں، اتنی جو گلوبل وارمنگ ہے، اور جو اس کی اگین وہی ہے کہ وہ حق جو تھا، پودوں کو اگانا تھا، پودوں کو چلانا تھا، کاشت کرنی تھی، کاشت کرنے والی زمین کا حساب رکھنا تھا، تو ظاہر ہے جب انسان نے اس حق کو مارا تو یقیناً دوسرا نتیجہ اب ہم اس گلوبل وارمنگ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں فزیکل فنومناز میں بھی حق کو ناحق کرنے کے بعد ایک نقصان نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایوری تھنگ ان اٹس اون پلیس، بالکل کیلکولیٹڈ، یہ ہے حق۔ اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء، اور اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو وہ لے جائے تمہیں، وہ یاتی بخلق جدید، اور لے آئے ایک نئی مخلوق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ کانسیپٹ کئی جگہ آیا ہے، یہ نہ سوچے انسان کہ میں آج سجدہ کر رہا ہوں، میں آج عبادت کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو مطلب میں مذہب کی کوئی خدمت کر رہا ہوں، یا یہ کہ میں مذہب پہ چل رہا ہوں تو کوئی میرا احسان ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ انفیکٹ اگر ہم لوگ حق سے ہٹیں گے تو اللہ کو کچھ وقت نہیں لگے گا کہ وہ ایک مخلوق کو لے جائے اور ایک مخلوق کو لے آئے۔ اگین گوئنگ بیک ٹو دا اوریجنل انٹروڈکشن جو ہم نے تمہید باندھی تھی، کہ یہ صورتیں اور یہ آیتیں اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے کوئی واقعتاً دل سے چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ ہو جائے، اور وہ سخت، شدید ترین سختی میں تھے، تو وہ ایک ایک لفظ میں ایک امید ڈھونڈتے تھے، ایک راستہ ڈھونڈتے تھے۔ تو جب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی وہ جو مکے کے جو ظالم لوگ تھے، جنہوں نے ان کے کاروباروں پہ قبضہ کر لیا تھا، جنہوں نے ان لوگوں کو گھروں میں بند کیا تھا، جو بہت شدید ٹارچر کر رہے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ اب ہم ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے۔ مطلب مکہ میں آپ کو پتا ہے کہ باجماعت نماز حرم میں نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکے تک، یعنی مدینہ موو ہو گئے، مدینہ موو ہو کے کئی سالوں کے بعد جب واپس مکے آئے، اور پھر جب فتح مکہ ہو گئی، اس کے بعد مندن جب باجماعت نماز پڑھی ہے۔ شروع کے 13 سال جب تک کہ آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں، حرم میں باجماعت نماز نہیں پڑھی آپ لوگوں نے، کیونکہ ان لوگوں کا خوف، ان کا دبدبہ، ان کی زیادتیاں، ان کی بدماشیاں اتنی زیادہ تھی۔ تو ان لوگوں کے متعلق جب یہ آیتیں وہ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے، کچھ مشکل نہیں ہے خدا کے لیے، یعنی تم ان کو بہت بڑا نہ سمجھو، ان کی حیثیت تنکے جیسی بھی نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کی معیشت کا، اللہ کی حکمت کا حکم آ جائے گا، اس وقت یہ ایسے اڑ جائیں گے کہ جسے تم حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھے، ریزہ ریزہ تھے، لیکن بس وہ وقت جو ہے، اس کے دوران، اس آزمائش کا جو وہ وقت ہوتا ہے، اس پہ اپنے ایمان کو برقرار رکھنا، اللہ پہ یقین رکھنا،
اللہ کے اوپر اس بات پہ اعتبار رکھنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی معیشت بڑے جو پروگرام کا جو حصہ ہے، دا گریٹر پروگرام کا، وہ اس کے ساتھ ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے اللہ پہ یہ ہرگز مشکل۔ اگین یہ جو آیت نمبر 20 ہے، اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ پہلے آیت نمبر 19 میں کہا گیا وہ تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے گا، اور دوبارہ امفسائز کیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں اس امفسائز کی دوبارہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو بیچارے جو لوگ پس رہے ہیں مکہ میں، انہیں اپنے کانوں پہ اعتبار نہیں آ رہا کہ کیسے یہ لوگ ہیں، یہ کیسے اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے بڑے امیر لوگ جن کے ہاتھ میں پورا اختیار ہے، جن کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے پورے شہر کا، کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ بھلا ہم، مطلب ان کے لیے یہ نا یقین کرنے والا خواب تھا کہ وہ مکہ کے حرم میں کھڑے ہو کر کبھی اکیلے بھی نماز پڑھ پائیں گے، اس خوف کے بغیر کہ کوئی انہیں مار نہیں دے گا، اور کچھ آئیے کہ وہ مکہ ان کی اپنی نگرانی میں ہوگا۔ اس وقت یہ اتنا انبلیویبل چیز تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ ایمفیسائز کرایا، اور خدا کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ پہ یہ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ پر ہرگز مشکل۔ تو اگین ہم اس فریز کو بھی یاد کر سکتے ہیں، کسی بھی اپنی ایسی پریشانی کے لیے جو بحیثیت انسان، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کمزور بھی ہیں، آ، بہت زیادہ ایک ضعیف بھی ہیں، ضعیف سے مرض عمر سے نہیں ہوتا، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان میں ناتوانی ہے، طاقت نہیں ہے، دونوں طرح سے طاقت نہیں ہے، جسم میں بھی نہیں ہے، ایمان میں بھی نہیں ہے کسی سخت مشکل کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو پھر ہم اللہ ہی پر بس یقین رکھتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور وہ ہمارے راستوں کو آسان کر دے گا۔ یہ آیت نمبر 20 تھی، 21 وبرزو، اور وہ سب جب پیش ہوں گے۔ آیت 21 اینڈ 22 جو ہے، یہ دونوں جو ہیں، یہ اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ قیامت کے دن جب یہ سب لوگ پیش ہوں گے، آج ہم کو آج بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے قیامت پتہ نہیں جانے قیامت کب ہوگی، کیا ہوگی۔ احادیث کئی احادیث میں متواتر یہ ہے کہ دنیا ایسی محسوس ہوگی جیسے کل کا دن تھا یا صبح کا وقت تھا، اور وہ وقت ایسا محسوس ہوگا کہ اچھا یہی اصلی وقت ہے، اور ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اگین اس میں بھی ایک خوشخبری، ایک طرح سے ایک امید ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت مصیبت میں مبتلا ہوں، کہ ٹھیک ہے اگر آج یہ وقت میرے لیے مشکل بھی ہے تو اٹ آل اوور ویری سون، اٹ آل اوور ویری سون، اور پھر ہم وہاں ہوں گے جہاں ہر چیز کا حساب ہو جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جب وہ سب پیش ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سب کے سب، فقال، تو وہ سب کہیں گے، فقال الضعاف، کہ وہ کمزور لوگ، جو یعنی کمزور لوگ سے مراد یہ کہ جن کا ایمان کمزور تھا، جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل سکے، للذین استکبروا، اور ان لوگوں سے کہیں گے وہ کمزور لوگ جنہوں نے تکبر کیا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ تکبر استعمال ہوا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بہکایا، وہ لوگ جنہوں نے غلط راستے پہ لگایا، یعنی ایسے لوگوں کے پیچھے لگ گئے چھوٹے چھوٹے لوگ جو غلط غلط باتیں بتا رہے تھے اور وہ ان پہ اعتبار کرتے رہے، لیکن وہاں ان کو کافرین یا مشرکین یا بے ایمان لوگ کہنے کے بجائے ان کو کہا ہے جنہوں نے تکبر کیا۔ تو تکبر کا یہاں پہ کیا مطلب اس سچویشن میں لفظ بنتا ہے، یعنی ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو غلط راستہ دکھایا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ غلط بات کرنے والا تھا، اس نے صحیح بات نہیں کی، اس نے گمراہ کر دیا، اس نے کافر کر دیا، لیکن یہاں تو لفظ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے۔ تو ریزن یہ ہے کہ تکبر کا لفظ یہاں اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جو کنڈیشنز، جو اسپیسیفیکیشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیٹ کر دی ہیں، اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں، اس کا مطلب ہے وہ شخص اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر سمجھ رہا ہے، کہ وہ بتا رہا ہے کہ نہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسے کیا تھا، آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ کس کے پاس رائٹ ہے، کس کی ایسی حیثیت ہے، سوائے اس کے کہ جو واقعی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہو، اتنا اس کو گھمنڈ ہو اپنے اوپر، اس کو خوف ہی نہ ہو اس بات کا کہ یہ میں خدا کی بنائی ہوئی حدود میں، اس کے بنائے ہوئے طریقے میں، اس کی بنائی ہوئی شریعت میں، اس کے بنائے ہوئے رولز کو میں خود وائیولیٹ کر رہا ہوں، تو کیا اللہ مجھ سے پوچھے گا نہیں؟ دیر آر مینی مینی رولز۔ اگر ہم فقہ کی بات کریں، ہم فقہ ہمارا کبھی بھی یہاں ٹاپک نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ظاہر ہے اس میں پھر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس بھی آ جاتے ہیں، بٹ آئی ایم ٹاکنگ کہ اگر ہم جرنل بات کریں کسی چیز کی جو ایک قرآن کے حوالے سے بھی ثابت ہو، اور بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، ایسی ہیں اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے جو انسان کے دماغ میں سوال پیدا کرتی ہیں، پازیٹیو سوال اگر وہ آئے کہ بھئی یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے؟ کہیں ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹ دو، ایک دفعہ آدمی پڑھے گا سنے گا، رے اتنی سخت سزا، کسی نے ایک روٹی بھی چرائی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، اتنی سخت سزا ہے، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کوئی
یا کوئی بھی اگر ایسا جب آپ چیزیں پڑھتے ہوں گے کہ آپ کے ذہن میں انیشیلی یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، اگر انسان اس کی ریسرچ کرتا ہے تو پھر تھوڑا بہت راستے کھل بھی جاتے ہیں، لیکن اگر انیشیلی بھی انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے، مطلب اتنا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آمنا و صدقنا، ہمارے ایمان کا پارٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بس پھر میرا اس پہ ایمان ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میں نہیں پہنچ پا رہا اس لاجک تک، میری ابھی ذہن کی وہ کیفیت نہیں ہے، تو میں یہ ماننے کو تو تیار ہوں کہ میری سمجھ کم ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لا یا یہ چیز غلط ہوگی۔ تو یہ کیا ہے سوچ؟ یہ وہ ہے کہ جس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ جس میں تکبر ہوگا وہ کہے گا دیکھو نا یہ تو اتنا غلط ہے، یہ رول تو بہت سارے رول کے مطابق آپ کو لوگ اتنی اتنی بے خوفی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، بھائی دیکھیے قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، یہ شریعت تو اس وقت تھی، اب تو حالات بدل گئے ہیں، اب تو سائنس میں اتنی ترقی ہو گئی ہے، اب تو یہ چیز ہو گئی ہے یہ، تو نعوذ باللہ، مطلب یعنی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ 2024 میں اور 26 میں اور مے بی 2050 میں جا کر ٹیکنالوجیز بدل جائیں گی، لائف اسٹائل بدل جائیں گے، تو اس وقت یہ شریعہ اپلیکیبل نہیں ہوگی۔ نو اٹس ناٹ۔ تو یہ ہے تکبر، تو وہ جن لوگوں نے جو تو بیسیکلی یہاں پہ لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے تکبر کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ون آف دوز یہ گناہ میں سے ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا۔ انا کننا، اور بے شک ہم تھے لکم تبعن، تو یعنی کمزور لوگ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو فالو کر رہے تھے، ہم تو آپ کو تبع کر رہے تھے، یعنی آپ کے تابع تھے، آپ کو جیسا آپ کرتے تھے ویسا کرتے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، تو اب آپ کیا اب ہمارے کچھ ہیلپ کریں گے؟ اب آپ ہمیں بچائیے، ابھی ہم نے دن میں دنیا میں بھی آپ کو فالو کیا، تو اب یہاں پر بھی آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیے، من شیئن، کچھ تو بچائیے، اس ہماری داد رسی کیجیے۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ جو متکبر لوگ ہیں، وہ جو اللہ کے بنائے ہوئے لاز میں چینجز کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر ہم کو ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی یقیناً ہدایت دیتے۔ یعنی اب انہیں سارا فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ وہ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے غلطی کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا، مطلب انہیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو دیکھتا ہے کہ وہ برائی پر راغب ہے تو پھر وہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، تو وہ بالکل عاجزی کے ساتھ، ہمبل ہونے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی کیونکہ ہم اس لائق تھے ہی نہیں، تو پھر ہم تمہیں کیا ہدایت دیتے؟ یعنی ساری اکڑ نکل کے وہ ہاتھ میں آ گئی ان کی، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، جزعنا ام صبرنا، عجز جیسے ہم اس میں کہتے ہیں نا، جسے جراح کرنا، جزر بزر اردو میں لفظ ہے، وہ مطلب یعنی کہ کچھ ہیل حجت کرنا، کچھ بات کو ماننے میں ہچکچاہٹ کرنا، کچھ تھوڑا سا تکرار کرنا، تھوڑا اچھے سے ایکسیپٹ نہ کرنا بات کو، نہ فوراً ہی، تو وہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اس وقت کھڑے ہو گئے یہاں پہ تکرار کریں، یا اپنا کوئی دلیل پیش کریں، یا اپنا کوئی ایک وہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ایسے نہیں ایسے تھا، یا بس ہم چپ ہو کے صبر کر لیں، یعنی ان کو حقیقت نظر آ رہی ہے کہ اس وقت کچھ نہیں چلنے والا، سامنے جہنم کا منظر سامنے ہے، اور اب اس وقت کچھ نہیں چلنے والا، ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ آمین۔ اگر دل کی آنکھ سے ان الفاظ کو پڑھا جائے تو بڑا خوفناک، بڑی ایک وہ مالنا میں اتنی مایوسی ہے، اسی لیے ہمارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے، کہ یہ ہے مایوسی کہ وہ اب جہنم کے دھانے پہ کھڑے ہیں، انہیں کلیئر اپنی پچھلی زندگی نظر آ رہی ہے کہ وہاں جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں، اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت ہم لڑ لیں، ہم فرشتوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے جھوٹ بول لیں، کچھ تھوڑی تھوڑی دیر اور آرگیومنٹ کر لیں یا نہ کریں، کچھ اب بدلنے والا نہیں ہے، اب ہر چیز کلیئر اور واضح ہے، اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ سو دس از ما لنا من محیص، اللہ ہم سب کو بچائے کہ ہم ایسی ایسی بے بسی کے عالم میں کھڑے ہوئے ہوں، اللہ ہم سب کو جو بھی ہمارے گناہ ہیں معاف فرمائے۔ آیا 22، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور پھر اس وقت شیطان کہے گا، یعنی اب شیطان جو بگ شیطان ہے جس نے ان سارے زمین کے شیطانوں کو شیطان بنا رکھا تھا، جب وہ اپنے کارندوں کی یہ بے بسی دیکھے گا تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی جو چھوٹے لوگ جن پیروں فقیروں یا شعبدہ بازوں یا جن بھی لوگوں کو فالو کر کر گمراہ ہوئے، وہ ان بڑے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ شیطان اس سے پہلے کہ وہ دیکھے کہ وہ مجھ سے آ کے بات کریں گے، وہ خود ہی پکار اٹھے گا، وہ کہے گا کہ بھائی جب قضیہ، اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، ہر معاملے کا جب فیصلہ ہو جائے گا، تو شیطان کہے گا کہ بے شک دیکھو، تم سے ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا اور ایک میں نے کیا تھا، تو جو اللہ کا وعدہ تھا وعد الحق، وہ سچ تھا، وہ صحیح تھا،
وہ بالکل اپنی طرح سے تھا۔ وَوَعَدَتُّكُمُ خَلَقْتُكُم، اور جو میں نے وعدہ تم سے کیا تھا میں نے اس کے خلاف ورزی کی مطلب وہ کھلے درانہ بتائے گا کہ بھئی میں نے تو خلاف ورزی کی، میرا وعدہ تو جھوٹا تھا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، اور میں نے تو کوئی تمہارا ہاتھ تھوڑی پکڑا تھا، سلطان مطلب میرا تم پہ کوئی زور زبردستی تھوڑی تھی۔ میں نے تم سے یہ کہا تھوڑی تھا کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، یا میں نے تو بعد میں بھی جہنم میں جانے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو اس دنیا میں بھی تم سے کوئی ایسی چیز نہیں کہی تھی کہ یہ میری بات مانتے ہی تم صحیح ہو جاؤ گے، میں نے تو تمہیں صرف ایک خواب دکھائے تھے، تم نے اس کو فالو کرنا شروع کیا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم، اور میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، تم نے ہاں پکارا اس پہ، تم نے اس پہ لبیک کہا۔ ما انا بمسخریکم، میں نہیں ہوں، میں ہرگز کسی تمہاری فریاد کی تمہاری داد رسی کرنے والا، یعنی آج میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی آج تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو، وہاں تو تم میرے بڑے باتیں مانتے تھے، میں جب تم سے کہتا تھا لوگوں کو قتل کر دو تم قتل کر دیتے تھے، میں جب تم سے کہتا تھا لوگوں پہ ظلم کرو تم ظلم کرتے تھے، جب میں تم سے کہتا تھا تم پیسے چرا لو تم چرا لیتے تھے، تم بددیانتی کرتے تھے، تم ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تم لوگوں کو ستاتے تھے۔ تو اب جب وہاں تو تم میری سب بات مانتے تھے، لیکن یہاں نہ تم بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ انی کفرتو، بلا شبہ میں تم سے انکار کرتا ہوں، بما اشرکتموکم، اشرکتمونی، جس کا تم مجھے شریک بنا رہے تھے مجھے، من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، اس سے پہلے بے شک سب ظالم کے لیے عذاب بہت دردناک ہے۔ یہ شیطان کے الفاظ ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ شیطان جس کو آپ آج فالو کر رہے ہیں، جو آپ کو خواب دکھاتا ہے، جو آپ کے دل میں وسوسے کی صورت میں آتا ہے، جو آپ کے دماغ میں ایک برے خیال کی صورت میں آتا ہے، جو آپ کو ایک غلط راستہ سجاتا ہے اور آپ اس طرف چل پڑتے ہیں، یہ اس شیطان کا کلام ہے جو اس دن آپ کے ساتھ یعنی اس سے زیادہ پروبیبلی کلیئر اور ڈیٹیلڈ جو آیا ہے ابھی تک 14 سپاروں میں، ہم نے 13 سپاروں میں نہیں پڑھی کہ شیطان کلیئر کلیئر کھڑے ہو گئے وہاں کس طرح اعلان کرے گا۔ تو یہ تھی آیا نمبر 22۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، اب یہاں سے بدلا ہے لہجہ، یعنی یہ تو برے لوگوں کا اور شیطان کا معاملہ شروع ہوا، جیسا کہ ہم نے ابھی ہمیشہ ڈسکس کیا ہے، پورے قرآن میں ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ جہاں جہنم، اہل جہنم، ناکام ہونے والے، وہ لوگ جنہوں نے شیطان کو فالو کیا ہے، ان کے عبرتناک انجام کا ذکر ہو، اس کے فوراً بعد یا اس سے پہلے جنت کی لوگوں کی کامیابی کا ذکر نہ ہو۔ ہینڈ ان ہینڈ ایکول ایکویشن لے کے چلتا ہے قرآن بالکل، کہ ایک طرف یعنی یہ بالکل کیرٹ اینڈ اسٹک والا جو رول ہے کہ ایک طرف آپ کو سختی سے بتاتا ہے کہ دیکھو نہیں مانا تو یہ سختی کا وقت آ جائے گا، اور دوسری طرف اگر مان لیا تو دیکھو کتنا کتنا انعام ملے گا۔ تو وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، اور آپ سب داخل ہو جائیے، ادخل وہاں پہ اردو میں یہاں ترجمہ ہے، اور داخل کیے جائیں گے، مطلب داخل کیے جائیں گے بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو اور بھی زیادہ سادہ سمجھنے کے لیے اگر کہا جائے تو اس کا الفاظ یہ ہونا چاہیے، آپ سب داخل ہو جائیے۔ اردو میں یہ ذرا بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی بتا رہا ہے کسی کو کہ آپ آئیے اور داخل ہو جائیے، ویلکم، جیسے وَدَخَلَ الَّذِينَ ہو تو کہ وہ داخل ہو گئے، دخل الذین میں داخل ہونا، وہ داخل ہو گئے۔ اردو میں جب میں کہوں وہ داخل ہو گئے تو اس میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انٹر ہو گئے، وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اور وَأُدْخِلَ الَّذِينَ کا مطلب یہ ہے ان سے کہا گیا کہ آپ داخل ہو جائیے، ان سے کہا گیا پلیز آئیے تشریف لائیے۔ تو ان دونوں امیجز میں تھوڑا فرق ہے، ایک فرق یہ ہے کہ ایک شخص آیا اس نے دروازہ کھولا اور وہ گھر میں داخل ہوا، اور ایک شخص یہ کہ ایک شخص آیا کوئی اس کا وہاں انتظار کر رہا تھا، کسی نے اس کے لیے اہتمام کر کے رکھا ہے، اس کو بڑی رسپیکٹ فلی یہ بتایا گیا ہے، اس کو اسکارٹ کیا گیا ہے، اس کو راستہ دکھایا گیا ہے، آئیے تشریف لائیے۔ جیسے کوئی ڈیلیگیشن کسی بڑے ہوٹل میں جاتا ہے تو اس کا پورا ہوٹل کا اسٹاف اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس طرف آئیے، یہ ایلیویٹر ہے، یہ آپ کا روم ہے، یہ آپ کی جگہ ہے، مطلب ویری رسپیکٹ فلی، اٹس اے ڈفرنٹ۔ داخل داخل کیے جائیں گے مطلب ان کو بہت عزت کے ساتھ وہاں بلایا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا، جیسے کہ کوئی کسی کو مہمان کا انتظار کر رہا ہو اور اس کو بڑی اعزاز و تکریم کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ تو وَأُدْخِلَ الَّذِينَ صرف 2 لفظوں میں ہی پچھلی 2 آیتوں کا جو ایک خوفناک منظر ہے، ایک انتہائی مایوسی کا، قسم پرسی کا، اور ایک لاسٹنس جو اس میں نظر آ رہی ہے کہ they just lost it، اس کے بعد یہاں کتنی امید اور کتنی عزت ہے، کتنا کنٹراس ہے اس میں، کہ وہاں لوگ کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں یعنی صرف خود ہی داخل نہیں ہو جائیں گے چابی لے کر کے، چابی آپ اپنی یہاں سے چابی پک کیجیے اور وہاں جا کے خود انٹر ہو جائیے جنت کے کسی گھر میں، بلکہ وہاں آپ کو عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ
وہ ایک عزت اور تکریم اور ایک ریگارڈ جو ہے، یہ بھی ایک انسان کی نا انر ایک خواہشوں میں سے ایک ہے، انر ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ ہم اس شخص سے یا دنیا میں بھی کتنی بلا وجہ کوئی ہمیں کہیں ملتا ہے، اس سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، تعلق واسطہ نہیں کہیں ہے، لیکن کوئی شخص ہمیں کہیں بھی کبھی بھی کسی پارٹی میں کہیں ملتا ہے، بہت محبت سے پیش آتا ہے، بڑی عزت سے بات کرتا ہے، بعد میں ہمارا اس کا مہینوں ملنا نہیں ہوتا، لیکن ہمارا اس سے دل لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی صرف یہ جو ایک ایبلٹی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ عزت سے بات کر رہا ہے، عزت سے مل رہا ہے، وہ چیز ہمیں اس کا ایک ایک اندر سے بہت اچھا احساس دیتی ہے۔ تو یہ اگین وہی والی بات ہوئی کہ دس از ون آف دا کریکٹرسٹکس آف جنہ، وہ جنہ جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، وہاں ہم اسی طرح اسی شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ہمارے ساتھ سلوک ہوتا تھا، اسی وجہ سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہمیں اس دنیا میں بھی کوئی عزت اور تکریم دیتا ہے تو وہاں عزت سے داخل کیے جائیں گے کون لوگ؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، تحیتہم فیہا سلام، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ خوبصورت باغ، وہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، حسین و جمیل، اور وہاں پر ان کے لیے کیا ہوگا؟ فیہا باذن ربہم، وہ اپنے رب کے حکم سے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم، اور ان کی دعا کیا ہوگی، ان کی تحیت کیا ہوگی، کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ کیسے ہوگا؟ فیہا سلام، وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوں گے، وہ لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، وہ جو شاید ایک دوسرے کے ہو سکتا ہے نیبر ہوں، یا پتہ نہیں، واللہ جنت میں تو کس طرح کا معاملہ ہے، کوئی ہماری طرح ایک اسٹریٹ پہ برابر برابر تو گھر نہیں ہے کہ وہ نیبر والا وہ والا معاملہ ہو، وہ تو ایک لامتناہی، ایک ڈفرینٹ ڈفرینٹ لیولز پر آسمانوں میں پھیلی ہوئی ایک جنت ہے۔ تو لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جو نہیں بھی جانتے، کوئی ظاہر ہے، دیکھیے جنت میں تو بہت مختلف زبانوں کے لوگ ہوں گے، اس صدی کے بھی لوگ ہوں گے، پچھلی صدی کے بھی لوگ ہوں گے، اگلی صدی کے بھی لوگ ہوں گے، جن سے ہم اس دنیا میں کبھی نہیں ملے ہوں گے، اور انشاءاللہ جب ہم سب جنت میں وہاں ایک دوسرے سے ملیں گے، بٹ ایوری بڈی ہیز a very good feeling for other one، وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے سے جڑیں گے۔ سلام بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے ویل وشز رکھنا اور ایک دوسرے سے جڑنا۔ تو کتنا کنٹراس ہے جنت کے لوگوں کا اور جو جہنم میں جانے والے لوگ تھے ان کا۔ جنت کے یہ لوگ وہ ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، کیونکہ دیکھیے نا، جنت میں کسی کی وجہ سے تو نہیں گئے ہم، کسی کو فالو کرتے ہوئے نہیں گئے جنت میں ہم۔ جنت میں ہم اللہ، ہاں، نبیوں کی ہم نے بات مانی، نبیوں کا ہم کسی نبی کی امت ضرور ہیں، لیکن ہم نے پرستش تو اللہ ہی کی عبادت تو اللہ ہی کی نبی کے کہنے کے اوپر۔ تو وہاں اپنے نبی سے تو ڈیفینیٹلی محبت ہے، اپنے نبی کا جو دیدار ہے وہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہوگا، لیکن جو دوسرے لوگ بھی جنت میں موجود ہیں وہ ان کے لیے سیم ایک خیر سگالی کا جذبہ ہوگا۔ آن دا ادر ہینڈ جہنم کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جن کو زندگی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے، یعنی یہ جو ڈائلاگ ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں مانا، ہم نے تمہاری پیروی کی، اور وہ ان سے بیزار ہو رہے ہیں، وہ ان سے بیزار ہو رہے ہیں، تو وہاں وہ کتنا کنٹراس ہے ان کے لیے، اور جنت کا یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔ اینڈ ناؤ کمز ٹو دا مین آیا وچ از دا ون، ہمارے پاس تھوڑا ہی وقت رہ گیا اس کے لیے، جو مین کانسیپٹ ہے آج کا، بٹ آئی بلیو کہ تھوڑے بعض اوقات تھوڑی بات بھی انسان کے سوچنے کے لیے، فوڈ فار تھاٹ فار ٹوڈے جو ہو سکتا ہے آج کے لیے، وہ یہ ہے: الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا، کیفا، کیسے، ضرب اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، مثلا ضرب اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، مثال دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ بہت ساری مثالوں سے بھی سمجھایا ہے، ایگزامپلس کے ذریعے۔ انفیکٹ ایگزامپلس کے ذریعے جن باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ اس بات پہ ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے کہ اچھا یہ کچھ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جس کے لیے ایگزامپلس تک دی گئی ہیں تاکہ یہ اچھے سے سمجھ میں آ جائیں۔ تو کیا بات ہے؟ کلمتن طیبتن، پاکیزہ کلمہ، اس کی ترجمہ کیا گیا ہے پاکیزہ۔ طیب کو نارملی ہم کہتے ہیں پاک بات، پاکیزہ بات، تو پاکیزہ ترجمہ سے کلمتن طیبتن، کیا مثال دی اللہ تعالیٰ نے؟ کلمتن طیبتن، پاکیزہ کلمے کی کیا مثال ہے؟ کشجرتن، جس طرح کے ایک درخت ہو، طیبتن، پاکیزہ درخت مطلب ایک اچھا درخت، جھاڑ جھنکار نہیں، ایک اچھا پھل کا درخت یا پھول کا درخت، ایک اچھا درخت جس کو دیکھ کر انسان کو خوشی ہوتی ہو، خوبصورت ہو، اس کی اچھی سے سایہ ہو، اسلحہ، اور اس کی جڑیں، ثابتن، مضبوط ہوں، وفروہا، اور اس کی شاخیں، فی السماء، آسمان تک جاتی ہوں، ایک اچھا گھنا خوبصورت درخت جس میں شاید خوشبو ہو یا شاید پھل ہو۔ آگے کیا بیان کیا ہے اس درخت کی، اس درخت کی کوالٹیز کے لیے بیان کیا گیا ہے آگے،
वन मोमेंट। کہ तु तू तुअती, और वो जो देता हो, वो दरख़्त देता हो, उकूलुहा, उकूलहा अपना फल, कुल्ला हीन हर वक़्त, उसमें से फल हर वक़्त आता हो, बिइज़्नि रब्बिहा अपने रब के हुक्म से, वयदरिबुल्लाहल अमसालु लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह ये मिसालें देता है लोगों के लिए ताकि वो सब नसीहत हासिल करें। क्या मिसाल है? कलिमतन तय्यबतन, कलिमा पाकीज़ा कलिमे की मिसाल ये है कि एक दरख़्त है जिसकी जड़ें बहुत मज़बूत हैं, जिसकी शाखें दरख़्त तक ऊपर आसमानों तक हैं, वो बहुत मुसलसल फल देता है। तो नंबर 1 पहले कलमतुन तैयबा है क्या चीज़? इसकी स्कॉलर्स ने जो तफ़ासीर बयान की हैं, उसमें पहली तफ़सीर तो कलमतुन तैयबा की वही आ गई, जैसे हम बचपन में कलमा, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मतलब यानी अल्लाह सुब्हान तआला की पाकी बयान करना, मतलब अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है वो तैयब कलमा है, और उसके मुताल्लिक़ ये बात यहाँ बयान की गई है। एक इसकी तफ़सीर, मतलब एक एंगल से इसकी तफ़सीर ये भी है। फिर यानी ये मख़सूस यहाँ तक नहीं है, ज़ाहिर है ये कलमा तय्यबा के लिए तो है ही, यानी जब हमने ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है और उस मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, इसका समर, इसका रिवॉर्ड, इसका इसका फ़ायदा इतना बड़ा है, जैसे कोई एक दरख़्त की मिसाल हो जिसमें कि इतना ह्यूज घना दरख़्त हो। अब सोचिए एक दरख़्त जो है उसकी जड़ें मज़बूत हैं ज़मीन में, यानी वो आंधी-तूफ़ान से गिरने वाला भी नहीं है, बिल्कुल उसमें कोई डर नहीं है इस बात का कि वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और फिर वो खूब फल दे रहा है और आसमान तक फैला हुआ है, तो कितना फल है, कितना रिज़्क है, तो कितनी उसका फ़ायदा है। तो एक तो ज़ाहिर-सी बात है, कलमा तय्यबा यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमको ईमान में दाखिल करता है, और ईमान में दाखिल होने के बाद हर चीज़ जो है वो फिर मल्टीप्लाई बाय 70 और अप टू 7000 तक हो रही होती है, तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह हम कितना रिवॉर्ड कलेक्ट करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद उससे दूसरी कैटेगरी में आते हैं, नीची कैलो वाली कैटेगरी में। इसके अलावा कलमतन तय्यबतन क्या हो सकता है? सिर्फ़ कलमा तय्यब से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह तक मख़सूस नहीं है। हर वो बात है जो अच्छी बात हो, हर वो कलिमा जो हम अपनी ज़बान से अदा करें, वो खूबसूरत हो, वो किसी की दिलजोई करे, वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, वो किसी को तसल्ली दे, वो किसी को तशफ़्फ़ी दे, वो किसी के गम को दूर करे, वो किसी के दिल में एक हाई स्पिरिट को पैदा करे, वो किसी के दिल से नाउम्मीदी को दूर करे। यू नेम इट, हर वो अच्छी बात। अब आप सोचिए कि अमल करना, किसी को रुपए पैसे दे देना ग़ालिबन, या किसी के लिए फ़िज़िकली कुछ करना अगर बहुत मुश्किल भी बात है, तो किसी के साथ अच्छी बात करना, आई मीन हाउ ट्रिवियल इट इज़। लेकिन अगेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो अच्छी बात भी आप करेंगे ना, अगर ये आप सच्चाई के साथ, वाक़ई आपके खुलूस में, वो उस मोहब्बत में सच्चाई नहीं होगी ना, तो वो अगले को भी वैसा असर देगी नहीं। लेकिन अगर आप वाक़ईतन ये सोचेंगे, आप किसी शख़्स को देखते हैं कि वो आपके पास आया, उसने कोई नया घर बनाया या नई गाड़ी बनाई या कुछ भी जो दुनिया में कुछ चीज़ें होती हैं, और वो आपको खुशी-खुशी दिखा रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, अरे बड़ा अच्छा हुआ, चलो ये मेरा दोस्त है, इट्स वेरी गुड कि चलो इसको ये चीज़ मिल गई। ये ख़्याल अगर आपके दिल में इस तरह की सोच है, बनिस्बत इसके कि ओहो! इसको तो ये मिल गया, मेरे पास तो ये नहीं है, मुझे भी होना चाहिए, आपको उससे हसद हो रही है या जलन हो रही है। आपकी हसद और जलन आपको वो चीज़ दिलवा तो नहीं देगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप ये सोचेंगे, गुड, मेरे फ्रेंड के पास अच्छी गाड़ी है, आई मीन ये भी मेरे लिए खुशी की बात है कि भई देखो, मेरा फ्रेंड है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, या वो मेरा फ्रेंड दोस्त है, वो या मेरा वो चचाज़ाद भाई है, वो मेरा कज़न है, जो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अल्लाह ने उसका कारोबार इतना अच्छा कर दिया, इट्स गुड, वो मेरा रिश्तेदार है, तो जब रिश्तेदार पलते-फूलते, पढ़ते-बढ़ते हैं, तो हमें भी खुश होना चाहिए। जब इंसान अपनी सोच को इस तरह डेवलप कर लेगा ना, तो फिर क्या होगा, फिर जो कलमा आपके मुँह से निकलेगा वो तैयब होगा, उसमें सच्चाई होगी। हमें बहुत खूबसूरत अच्छे अल्फ़ाज़ों में, बड़े अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़ों में कोई लोग बात करते हैं, लेकिन वल्लाही हम इंसान के दिल को फ़ील हो जाता है कि ये इस खुलूस में सच्चाई नहीं है। और कहीं पर एक शख़्स आपको छोटी-सी एक स्माइल देता है, 2 लफ्ज़ ही बोलता है कम, लेकिन आपको वो सच्चाई महसूस हो जाती है। इंसान के अपने अंदर एक मीटर होता है, वो उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, बड़े तो बड़े, बच्चे भी रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। तो कलमतन तय्यबतन, अच्छे कलिमे की क्या मिसाल है कि एक दरख़्त है, और दरख़्त कहाँ है? शजर, शजर में इतनी अच्छी बात उन्होंने एक स्कॉलर ने की कि देखिए, शजर किसी छोटे से बीज को पौधा बनने में और पौधे से दरख़्त बनने में वक़्त लगता है।
تو جو بات یہ بیان کی یہاں پر کہ اچھا کسی بات کو دیکھ کر بجائے سے کہ ہمیں حسد ہو یا ہمیں احساس کمتری ہو یا ہمیں انسیکیورٹی ہو جائے، اللہ اس کے پاس تو یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، اس اس جذبے کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو وقت لگے گا۔ ایک ٹینڈنسی انسان کی یہی ہے، اس وقت فوراً شیطان آپ کے پاس آئے گا، ارے دیکھو انہوں نے تو اپنے گھر میں اتنا اچھا کام کرا لیا، اور اب وہ تو یا ان کا بچہ اتنا اتنا ترقی کر گیا، یا ان کا کاروبار اتنا آگے بڑھ گیا، یا ان کو اتنے سارے کہیں سے ریوارڈز مل گئے، یا ان کی اتنی ترقی ہو گئی، یا ان کو بہت اچھا جو بھی کچھ یو نیم اٹ، ان کا اتنا اچھا رشتہ ہو گیا، ان کو یہ چیز مل گئی، ان کو وہ وزیر بن گئے، وہ منسٹر بن گئے، وٹ ایور جو دنیاوی چیزیں کوئی انسان کو کسی دوسرے کو فیسنیٹ کر سکتی ہوں، تو وہ پہلا جو اٹیک آئے گا وہ شیطان کی طرف سے آئے گا، وہی وسوسہ آئے گا، وہ آپ کے دل میں ڈالے گا جس کے پیچھے انسان کو چلنا شروع کر دے۔ لیکن دوسری چیز ہے خیر کی قوت جو انسان کے اپنے اندر ہے، اور اگر وہ اللہ سے ہر وقت ہدایت طلب کرتا ہے تو پھر وہ خیر کی قوت جو ہے اس شر کی قوت کے اوپر حاوی آ جائے گی، اور پھر وہ کہے گا گڈ فار ہم، بہت اچھا ہوا، اور بلکہ انفیکٹ گڈ فار می آلسو، میرا فرینڈ کے پاس اتنا اچھا سب کچھ ہے تو آئی ایم آلسو ہیپی۔ تو وہ چیز جب آتی ہے نا تو پھر اس کی زبان سے جب وہ کلمہ طیبہ نکلتا ہے تو اس کو اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، اس میں ایک صبر کے ساتھ روزانہ پانی دینا پڑے گا، روزانہ دھوپ میں رکھنا پڑے گا پودے کو، روزانہ اس کی ٹیک کیئر کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ شجر بنے گا، تب جا کے وہ درخت بنے گا۔ سو ہم بھی اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر میرے اندر اچھے جذبات پیدا نہیں ہو رہے، سو آئی دس از اے چیک فار می، نو نو نو، یہ غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے مجھے، تو پھر مجھے اپنے آپ کو وہی ہے کہ اس پودے کو پانی دینا پڑے گا، آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف، آئی ہیو ٹو ٹیک، ہاں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر اس کو اللہ نے دیا، مجھے اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے میرے لیے اسی میں بہتری رکھی ہوگی، اللہ نے کسی کو کوئی مقام دیا، میرے لیے یہ چیز چوز کی، اللہ نے یہی بہتری رکھی ہوگی، اس میں ہی خوش جب ہم ہوں گے تو پھر وہ شکر کا پہلو آ جائے گا، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم جب شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو اپنے دوسرے لوگوں کی چیزوں پہ حسد کرتے ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دوسروں کی چیزوں پر خوش ہوں گے تو ان کو بھی وہی چیزیں ملیں گی، تو وہ کیسے ان کا سوچنا الٹا ہو جائے۔ تو یہ ہے شجر، تو یعنی وہ کیفیت، وہ خیال، اس کو پہلے آپ نے پانی دینا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے چھوٹے سے پودے کا، اس کو شجر بننے دینا ہے، درخت بننے دینا ہے، اور جب وہ درخت بن جائے گا تو پھر یہ جو اچھائی کا، یہ جو خیر کا، یہ جو خیر سگالی کا، یہ جو ایک پازیٹیوٹی کا ایک شجر ہمارے اندر اگے گا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک وہ اچھی بات جو میں کسی ایک شخص سے کہہ گئی، اور کہیں رستے پہ چلتے ہوئے کہیں کسی ایسے شخص سے جو کبھی زندگی میں دوبارہ شاید ملے گا بھی نہیں، وی کین ناٹ امیجن کہ اس کا امپیکٹ یا اس کا صلہ ہمیں آخرت میں کتنا مل سکتا ہے۔ وی ڈونٹ نو کہ کوئی شخص اپنے گھر سے کس پریشانی میں نکلا تھا، کس اس میں نکلا تھا، آپ نے اس کو صرف ایک اسمائل کر کے کہہ دیا یو آر لکنگ گڈ، یور ڈریس از نائس، اور واللہ اس وقت اس بات نے اس کا دل میں ایک دم ہائی اسپرٹ پیدا کر دی، وہ اس کی وجہ سے اس کا دل پورا دن اچھا ہو گیا، یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا یو میک مائی ڈے، تو وہ ایک دم اس میں وہ پازیٹیو انرجی آ گئی، اور اس میں وہ ساری ٹاکسیکٹی ختم ہو گئی، اور اس پازیٹیوٹی کے تحت اس نے کچھ اور اچھا کام کیا جس کی وجہ سے اس کی آگے ترقی ہو گئی۔ یو تھنک یہ اتنی چھوٹی بات ہے، لیکن واقعتاً یہ اس سے ایسا ہوتا ہے، خود ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی بات کہتا ہے تو سم ٹائم وی آر فیلنگ ڈاؤن، اور پھر ہم کو لگتا ہے ارے دیکھو کوئی کتنا خیال کرتا ہے، تو یہ ہے کلمتن، یہ چھوٹا سا اچھا سا کلمہ کسی کو کہنا، آپ یقین کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ وہ ایک تناور درخت ہے، اس کا پھل آتا ہی رہے گا، کیونکہ اگر میری عادت یہ ہے کہ میں کسی سے اچھی بات کہہ رہی ہوں، جانے انجانے یہی عادت میری اولاد میں شفٹ ہو جائے گی، اور جب وہ لوگ دو لوگوں کے ساتھ اس طرح بہیو کریں گے تو اگین اس کا ریوارڈ بھی مجھے مل رہا ہوگا، تو یہ جو چیز ہے نا، یہ تو چین ریئیکشن بنتا چلا جائے گا، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک، تو یعنی اس کلمہ طیبہ میں سب کچھ ہے، اس میں دین اسلام کی دعوت بھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اس میں ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے، اس میں ایون ہماری سوچ بھی ہے، تو تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ مثالیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کریں، یعنی جو سمجھ جائیں گے اس بات کو، وہ تو اس کو ہی پکڑ لیں گے، ارے بھائی مفت کے
یہ مفت کا ریوارڈ ہے، کسی کے پاس کچھ بھی ملا ہم نے دل سے تعریف کر دی، مفت یہ کا ریوارڈ ہے ہمارے لیے، کیا گیا ہمارا آگے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات، غلط بات، شرک کی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، پھر اس کے نبیوں کو ستانا، پھر اس کے ولی اللہ کو ستانا، پھر اس کے مذہب کے خلاف بات کرنا، پھر عام انسان کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات کرنا جو مذہب کے بظاہر ساتھ نہ ہو، اس کو طنز کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا دل دکھانا، آنکھ سے اشارے کرنا، وہ ساری چیزیں کرنا جو کہتے ہیں نا کہ ایک آنکھ کی پلک کے اشارے کا بھی وہاں پر حساب ہوگا، کہ اگر بعض اوقات ہم محسوس نہیں کر سکتے لیکن کسی دو لوگوں کا آپس میں کوئی ایسا انٹریکشن ہوتا ہے کہ کسی نے آنکھ جیسی گھمائی، ہم کو تو لگے گا ارے اس میں اتنا کیا، لیکن وہ جس کا ساتھ اس کی ویسی فیلنگ ہوگی اس کو لگے گا کہ اچھا اس نے دیکھو میرے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کیا۔ وہ مثل کلمات خبیثۃ، وہ گندی بات کی مثال اس درخت کی طرح ہے، اور یہ بھی ایک درخت ہے۔ انسان کی طبعاً یہ ٹینڈنسی نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت کسی کو ستا کے خوش ہو، لیکن آہستہ 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 وہ اپنی اس عادت کو اتنا ڈیولپ کر لیتا ہے کہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو ٹیز کرے۔ خبیثتن کا شجرتن خبیثتن، کہ وہ ایک ناپاک برا شجر، یعنی ایک جھاڑ، ایک جھنکار، ایک برا سا، ایک بہت بڑا جھاڑ سا ہوتا ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، لوگ اس سے بالکل بچنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، کوئی پھل نہیں ہوتا، کوئی پھول نہیں ہوتا۔ خبیثتن، خبیثتن، ایک سیکنڈ میں اس کو ہٹا لوں آگے سے، خبیثتن، خبیثتچ، تو سب، تو ست، جو خبیثتج تو ست، جو اکھیڑ دیا گیا ہو، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اور اس کی کوئی جگہ نہ ہو، یعنی نہ تو اس کی جڑیں زمین میں ہیں، بہت بڑا کوئی آندھی آئے تو وہ اکھڑ کے آپ بگولے کی طرح یہاں وہاں اڑا اڑا پھرتا ہے، اور ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ بٹ واللہ دس از سچ اے بیوٹیفل ورڈس ٹو ایکسپلین somebody's سچویشن۔ جو لوگ حسد میں، نفرت میں، جن کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، ظاہر ہے پہلے ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے، ہم ان لوگوں کو آپ ان لوگوں کو ہمیشہ بے قرار اور بے چین ہی دیکھیں گے، انہیں سکون نہیں ملتا۔ وہ لوگ جن کا بھی دوسری کیٹیگری کے لوگ جو دوسروں کی خوشی میں بھی خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہیں الحمدللہ، وہ اپنے رات کو آرام سے سوتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو حسد میں مبتلا ہیں، جلن میں مبتلا ہیں، کوڑ رہے ہیں دوسروں کی نعمتوں پر، دوسروں کی تکلیفوں پر، برا خیال رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں، تو وہ کیا ہے، وہ بے قرار ہی رہتے ہیں، بے چین ہی رہتے ہیں، اور پھر اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے وہ مزید کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ شاید اس میں ہمیں وہ مل جائے گا، ریفیوج مل جائے گا، اور وہ مزید غلط کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں، اس کی یہ اگزامپل ہے، اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ کتنے ڈیپ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ مظاہرے میں تمہارے لیے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو، تاکہ تمہارے لیے یہ تذکرون، تم سبق حاصل کرو۔ And then we sum up this last آیا، یثبت اللہ الذین آمنوا، اور ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو اب کوشچن یہ ہے کہ کیسے ہم ڈیولپ کریں اپنی عادت کو ایک اچھا کلمۃ طیبہ کہنے کی بنسبت کہ کلمۃ خبیثہ میں ہم چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شخص ایمان کے لیے اسٹرائیو کرتا ہے، ہدایت کے لیے اسٹرائیو کرتا ہے، اپنی اندر سوچتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا کرنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قدموں کو ثابت کر دیتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، تو اللہ تعالیٰ ایک کلمہ توحید کے ساتھ فی الحیات دنیا میں بھی، وفی الحیات الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کو مضبوطی عطا فرما دیتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے الظالمین، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اگین ہم کئی بار یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جہاں یہ آیت آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ چاہتا ہے، تو اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی نے چاہا کہ کوئی گمراہ ہو جائے تو پھر اس میں اس کا کیا قصور ہے، لیکن یہ ساری جب ہم پوری آیت کو پورے کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ تو تھے ہی نیگیٹیوٹی کا شکار، وہ لوگ تو انہوں نے چوز کیا تھا کہ وہ لوگوں سے جلیں، انہوں نے یہ خود چوز کیا کہ وہ اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹ میں بڑھاتے چلے جائیں، حسد کریں، حسد میں پھر وہ آگے بڑھ کر سازشیں کریں ان کے خلاف، پھر وہ کوشش کریں کہ ان کی وہ چیز خراب ہو جائے، وہ ان کو فزیکلی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، نہیں ہے تو وہ ان کو کچھ چیز کو ان کی خراب کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ان کا اپنا روش تھی، اور اس روش پہ جب انہوں نے اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے سے کھینچتا نہیں، پھر تو پھر اللہ نے ان کو اسی کے اس میں بڑھا دیا۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج کے اس ساری ڈسکشن میں اگر ہم کوئی چیز اپنے پریکٹیکل لائف میں اپنے اوپر امپلیکیٹ کر سکتے ہیں تو کلمۃ طیبہ، اچھی بات کہنے کی ہم عادت ڈالیں، دوسروں کو اچھا سوچنے کی عادت ڈالیں، پازیٹیو سوچنے کی عادت ڈالیں،
چیزوں میں سے خوبی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہر چیز جو ہے بظاہر وہ کتنی اگلی اور بری بھی ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر یقیناً اس پہ صبر کرنے میں ہماری ہو سکتا ہے بہتری ہو سکتا ہے ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی وہ ہم سے جڑ جائیں، تو پھر ہم جب اس مشکل پر اس چیز پر صبر کر رہے ہیں تو پھر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک نیک بات کرنے کی، اچھی بات کرنے کی ایسی توفیق عطا فرما کہ جب ہم کسی کے پاس ہوں تو لوگ اس بات کی خواہش کریں کہ ہاں بھئی یہ بات ہم یہ ہمارے پاس ہو، لوگ ہم سے اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہوئے ڈرے نہیں، بلکہ وہ الٹا اس بات ہمیں یاد کریں اس چیز کے لیے کہ ہاں بھئی یہ خوش ہونے والوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔